بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حیات الصحابہ کا بیان چل رہا ہے رضی اللہ عنہ۔ اب تک تو ہم نے ان صحابہ کرام کا ذکر پڑھا جن کو اسلام کی دعوت دی گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اب ہم آج سے ان صحابہ کرام کا درس پڑھیں گے جنہوں نے جب وہ مسلمان ہو گئے تو پھر انہوں نے خود دعوت دینی شروع کر دی، اور ان میں سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سنیں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہلے ہی بھیج دیا تھا، اپنے جانے سے پہلے بھیج دیا تھا، تاکہ وہاں پر جو لوگ گنتی کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کو اسلام کی تعلیم دے سکیں۔ تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر ہی ٹھہرے تھے۔ تو یہاں حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم رحمہ اللہ اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بنو عبد الاشہل اور بنو ظفر کے محلوں میں لے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، اور حضرت اسعد بن زرارہ یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، کے خالہ زاد بھائی تھے۔ نہیں، یہاں غلطی ہو گئی، حضرت سعد بن معاذ جو تھے وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت اسعد بن زرارہ مسلمان ہو چکے تھے، حضرت سعد بن معاذ نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت اسعد حضرت مصعب کو بنو ظفر کے ایک باغ میں مرق نامی کنویں پر لے گئے۔ یہ دونوں حضرات باغ میں جا کر بیٹھ گئے۔ سارے مسلمان مرد ان کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر دونوں اس وقت اپنی قوم بنو عبد الاشہل کے سردار تھے، اور دونوں مشرک تھے اور اپنی قوم کے مذہب پر قائم تھے۔ ان دونوں نے جب حضرت مصعب اور حضرت اسعد کے باغ میں مجلس لگانے کی خبر سنی، حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا، تیرا باپ نہ رہے۔ یہ کسی کو کسی کام کی طرف راغب کرنے یا تھوڑی شرم دلانے کے لیے اس طرح کی بات کی جاتی تھی۔ تیرا باپ نہ رہے، تم ان دونوں آدمیوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہمارے محلوں میں آ کر ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا ہے۔ انہیں ڈانٹو اور انہیں ہمارے محلوں میں آنے سے روک دو۔ اگر اسعد بن زرارہ کا مجھ سے قریبی رشتہ نہ ہوتا، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے، تو یہ کام میں خود ہی کر لیتا، تمہیں نہ بھیجتا۔ وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، ان کے پاس جانے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ چنانچہ حضرت اسید بن حضیر اپنا نیزہ لے کر ان دونوں کے پاس گئے۔ جب حضرت اسعد بن زرارہ نے حضرت اسید کو آتے ہوئے دیکھا، یہاں حضرت اس لیے لکھا ہے کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ورنہ اس وقت وہ مشرک تھے۔ حضرت اسید کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے حضرت مصعب سے کہا کہ یہ اپنی قوم کا سردار ہے اور تمہارے پاس آ رہا ہے، تم ان کے ساتھ اخلاص سے بات کرو اور جتنا زور لگا سکتے ہو لگا دو۔ حضرت مصعب نے کہا، اگر یہ بیٹھ گئے تو میں ان سے بات کروں گا۔ چنانچہ حضرت اسید بن حضیر کھڑے ہو کر ان دونوں کو گالیاں دینے لگے اور یوں کہا، تم ہمارے پاس کس لیے آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم دونوں ہمارے ہاں سے چلے جاؤ۔ ان سے حضرت مصعب نے کہا، ذرا بیٹھ جاؤ، کچھ ہماری بھی تو سن لو۔ اگر ہماری بات تمہیں پسند آ جائے تو تم مان لینا، اور اگر پسند نہ آئے تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات سے رک جائیں گے، یعنی دین کی دعوت دینا بند کر دیں گے۔ حضرت اسید نے کہا، تم نے انصاف کی بات کہی ہے۔ چنانچہ اپنا نیزہ زمین میں گاڑ کر ان دونوں کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے ان سے اسلام کے بارے میں گفتگو کی اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے بولنے سے پہلے ہی قرآن سنتے ہی ان کے چہرے کی چمک اور نرمی سے ہمیں یہ محسوس ہو گیا کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ دین اسلام کتنا اچھا ہے اور کتنا خوبصورت ہے، جب تم اس دین میں داخل ہونا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ ان دونوں نے ان سے کہا کہ غسل کر کے پاک ہو جاؤ اور اپنے دونوں کپڑوں کو پاک کرو،
پھر کلمہ شہادت پڑھو اور پھر نماز پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر غسل کیا اور اپنے دونوں کپڑے پاک کیے اور کلمہ شہادت پڑھا اور پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر ان دونوں سے کہا کہ میرے پیچھے ایک آدمی ہے، اگر اس نے تم دونوں کا کہا مان لیا تو ان کی قوم کا کوئی آدمی بھی ان سے پیچھے نہیں رہے گا، اور میں اسے ابھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں، اور وہ سعد بن معاذ ہے۔ پھر وہ اپنا نیزہ لے کر حضرت سعد اور ان کی قوم کے پاس گئے۔ وہ لوگ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت سعد بن معاذ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اسید کے چہرے کو پہلے کی نسبت بدلا ہوا پاتا ہوں۔ جب حضرت اسید مجلس میں جا کھڑے ہوئے تو ان سے حضرت سعد نے پوچھا، کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، میں نے ان دونوں سے بات کی ہے، اللہ کی قسم مجھے ان دونوں کی باتوں میں کوئی خطرہ نظر نہیں آیا اور میں نے ان دونوں کو روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا، تم جیسے کہو گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ بنو حارثہ، اب یہاں سے جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ بنو حارثہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے گئے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہے، اس طرح وہ تمہاری توہین کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آگ بگولا ہو گئے۔ وہ بڑی تیزی سے چلے، انہیں ڈر تھا کہ بنو حارثہ کہیں کچھ کر نہ گزریں، اور نیزہ ہاتھ میں لے کر چل پڑے اور یوں کہا، ارے تم نے تو کچھ بھی نہ کیا۔ حضرت سعد نے وہاں جا کر جب دیکھا کہ وہ دونوں حضرات اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں تو سمجھ گئے کہ حضرت اسید نے یہ بات اس لیے کہی تھی تاکہ میں بھی ان دونوں کی باتیں سن لوں۔ تو اب انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ جو بات بنائی تھی تو یہ اس لیے بنائی تھی تاکہ میں بھی وہاں روانہ ہو جاؤں اور ان کی باتیں سن لوں۔ انہوں نے بھی کھڑے ہو کر ان دونوں کو گالیاں دینی شروع کر دیں، یعنی حضرت سعد بن معاذ نے، اور پھر حضرت اسعد بن زرارہ کو کہا، اللہ کی قسم اے ابو امامہ، اگر میرے اور تمہارے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو تم اس طرح کرنے کو سوچ بھی نہ سکتے۔ تم ہمارے محلے میں وہ چیز لانا چاہتے ہو جسے ہم برا سمجھتے ہیں۔ ان کو آتا ہوا دیکھ کر حضرت اسد نے پہلے ہی حضرت مصعب سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس ایسا بڑا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے ایسی ماننے والی قوم ہے کہ اگر انہوں نے آپ کا کہا مان لیا تو ان کی قوم میں 2 آدمی بھی کہا ماننے سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو اس بات کا مقصد یہ تھا کہ اگر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو ان کے باقی جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت مصعب نے حضرت سعد بن معاذ سے کہا، ذرا بیٹھ جاؤ، کچھ ہماری بھی سن لو، اگر ہماری بات پسند آ جائے اور دل چاہے تو مان لینا، اور اگر پسند نہ آئے تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت سعد نے کہا، آپ نے انصاف کی بات کہی ہے، پھر نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے ان پر اسلام پیش کیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ موسیٰ بن عقبہ کا بیان ہے کہ انہوں نے سورہ زخرف کی شروع کی آیتیں سنائی تھیں۔ یہ دونوں حضرات بیان فرماتے ہیں کہ ان کے بولنے سے پہلے ہی قرآن سنتے ہی ان کے چہرے کی چمک اور نرمی سے ہمیں یہ محسوس ہو گیا کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں حضرات سے پوچھا کہ جب تم مسلمان ہو کر اس دین میں داخل ہوا کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، غسل کر کے پاک ہو جاؤ اور اپنے دونوں کپڑوں کو پاک کر لو اور پھر کلمہ شہادت پڑھو، پھر 2 رکعت نماز پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر غسل کیا اور اپنے کپڑوں کو پاک کیا اور کلمہ شہادت پڑھا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنا نیزہ لے کر اپنی قوم کی مجلس کی طرف واپس گئے، اور ان کے ساتھ حضرت اسید بن حضیر بھی تھے۔ جب ان کو ان کی قوم نے آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ واپسی میں حضرت سعد کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یعنی اب اس پر اسلام کا نور چمک رہا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اے بنو عبد الاشحل، تم مجھے اپنے میں کیسا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے اچھی رائے والے اور سب سے عمدہ طبیعت کے مالک ہیں۔ انہوں نے کہا، تمہارے مردوں اور عورتوں سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ شام تک
بنو عبد الاشحل کے تمام مرد و عورت مسلمان ہو چکے تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ دونوں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر آ گئے اور ان کے یہاں ٹھہر کر دونوں اسلام کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ انصار کے ہر محلے میں کچھ نہ کچھ مرد اور عورت ضرور مسلمان ہو گئے، لیکن بنو امیہ بن زید، ختمہ، وائل اور واقف کے محلوں میں کوئی مسلمان نہ ہوا۔ یہ اوس قبیلے کے مختلف خاندان ہیں۔ اس قصے کو سن کر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور باقی جو قصے آ رہے ہیں، کہ جب یہ لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے، مکہ اور مدینہ شریف کے لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے، تو پہلا کام وہ کیا کرتے تھے کہ انہیں اپنی قوم کی، اپنے خاندان کی فکر ہوتی تھی کہ انہیں بھی اسلام کی دعوت دی جائے اور انہیں بھی مسلمان کیا جائے۔ تو ایسے ہی قصے آگے بھی سننے کو ملیں گے۔ ہمیں بھی اس بارے میں خیال ہونا چاہیے، اور اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ بھی اسلام والی زندگی اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔